السلام علیکم۔ قسط 31 ناول ستمگر تحریر نور آصف۔ سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور مجھے ایف بی پر بھی جوائن کریں پلیز، اور کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ مجھے انتظار رہے گا آپ سب کے کمنٹس کا، اور پوری کوشش کروں گی کہ سب کے کمنٹس کا جواب دوں۔ شروع کرتی ہوں آج کی ایپیز دعا کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ لائبہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ فرخندہ دبے انداز میں لائبہ سے بولیں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ لائبہ ایک بار پھر سے مائک پر بولی تو ملک داؤد اور مرتضیٰ ملک ایک دم لال سرخ چہرہ لیے اپنی اپنی نشستوں سے اٹھے تھے۔ میڈیا ایک دم حرکت میں آیا، دھڑا دھڑ تصویریں کھینچنے لگا۔ شامیر کے گارڈز اور کچھ عزیز دوست انہیں منع کرنے لگے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر شامیر درانی؟ ملک مرتضیٰ غرایا۔ شامیر سرخ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، لائبہ نے نکاح سے انکار کیوں کیا ہے۔ چلیں پاپا یہاں سے۔ ملک داؤد کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ اچھا نہیں ہوا شامیر درانی، اس کا حساب تمہیں چکانا ہوگا۔ ملک مرتضیٰ دبے لہجے میں شامیر پر غرایا۔ ملک مرتضیٰ اور ملک داؤد اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ غصے سے اسٹیج سے اترے۔ میڈیا لپک کر ان لوگوں کے پاس آیا۔ سر ایسا کیا ہو گیا کہ مس لائبہ نے اس نکاح سے عین وقت پر انکار کر دیا؟ کیا اس میں مس لائبہ کی مرضی شامل نہیں تھی؟ میڈیا بہت سارے سوال ملک مرتضیٰ سے پوچھ رہی تھی۔ وہ لوگ بنا کوئی سوال کا جواب دیے وہاں سے چل دیے۔ اب میڈیا کا رخ سٹیج کی طرف شامیر درانی کی طرف تھا۔ شامیر اپنا غصہ دباتا ہوا لائبہ کی طرف بڑھا جو سفید چہرہ لیے سٹیج پر نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ شامیر نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے لیے سٹیج سے نیچے اترا۔ مرال جلدی سے آگے بڑھ کر سٹیج کی طرف آئی تھی۔ سر کیا اس نکاح میں مس لائبہ کی مرضی شامل نہیں تھی؟ کیا ان سے زبردستی کی جا رہی تھی؟ اگر مس لائبہ نے انکار ہی کرنا تھا تو یہ انکار پہلے بھی تو کیا جا سکتا تھا۔ میڈیا نے شامیر پر سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ شامیر بنا کوئی جواب دیے لائبہ کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے آگے کی طرف بڑھنے لگا اور مرال کو ڈھونڈتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف نکلنے لگا۔ شامیر کے گارڈز میڈیا کو پیچھے کر کے شامیر کے لیے جگہ بنا رہے تھے۔ شامیر نے لائبہ کو اپنے بازو کے حلقے میں لیا تھا اور دوسرے ہاتھ میں مرال کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ شامیر لائبہ اور مرال کو میڈیا سے بچاتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ شامیر، مرال اور لائبہ گاڑی میں بیٹھے تو ڈرائیور نے گاڑی آگے کو بڑھائی۔ ساتھ ہی آگے پیچھے شامیر کے گارڈز کی گاڑیاں بھی روانہ ہوئی تھیں۔ طلحہ ابھی اسی شوق سے نہیں نکلا تھا کہ ایسی کیا وجہ ہوئی ہے کہ شامیر نے انہیں انوائٹ نہیں کیا۔ وہ اصل میں مرال کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ اسے یہ سوچ کر تکلیف ہو رہی تھی کہ مرال کو کتنا دکھ پہنچا ہوگا۔ اس کے گھر والے لائبہ کی تقریب میں انوائٹڈ نہیں تھے۔ مرال کتنی سینسٹیو ہے، یقیناً اس نے یہ بات بہت محسوس کی ہوگی۔ اسے مرال ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کچھ تو ہے جو شامیر اور مرال کے بیچ میں چل رہا ہے۔ لائبہ دلہن کے لباس میں لاؤنج میں سر جھکائے بیٹھی تھی، بلکہ کسی نے بھی اپنا لباس تبدیل نہیں کیا تھا۔ پاس ہی شامیر درانی کھڑا اپنے غصے اور اشتعال کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی سرد نظریں لائبہ پر جمائی ہوئی تھیں۔ شامیر نے تمام ملازموں کو باہر بھیج دیا تھا۔ لاؤنج میں صرف فرخندہ، لائبہ، شامیر اور مرال تھے۔ مرال شامیر سے تھوڑی دور دھڑکتے دل کے ساتھ بلیک میکسی پہنے، دوپٹہ گلے میں ڈالے، آنکھوں میں آنسو لیے بہت پریشان کھڑی تھی۔ لائبہ ایسا کیا ہوا کہ تم نے بھرے مجمع میں ہماری ساکھ دو کوڑی کی کر دی؟ تم داؤد ملک سے ملی تھی، رشتہ تمہاری مرضی سے ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تم بالکل ٹھیک تھی، بلکہ تم اور داؤد آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ تم نے عین نکاح کے وقت انکار کر دیا؟ پوری میڈیا میں یہ خبر ہیڈ لائن کے طور پر چل رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔
میرا فون مسلسل بج رہا ہے۔ کیا جواب دوں میں دنیا والوں کو، اور کیا جواب دے گا شامیر؟ اگر تم نے انکار کرنا ہی تھا پہلے ہی انکار کر دیتی، یوں ہمارا تماشا تو نہ بناتی۔ فرخندہ ایک ہی سانس میں بولی۔ آخر پر ان کی آواز بھیگ چکی تھی۔ لائبہ بالکل سپاٹ اور سفید چہرہ لیے ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اچانک ہی لائبہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ میرال لائبہ کو روتا دیکھ کر آگے بڑھی ہی تھی کہ فرخندہ کی آواز نے اس کے قدم وہیں پر روک دیے۔ رک جاؤ میرال، وہیں پر۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہارے منحوس قدم جب سے یہاں پڑے ہیں کوئی خوش نہیں ہے۔ فرخندہ کی بات پر شامیر نے لب بھینچے سرخ آنکھوں سے فرخندہ کو دیکھا تھا۔ آپا، آپ بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ انکار لائبہ نے کیا ہے، اس میں میرال کا کیا قصور؟ شامیر نہ چاہتے ہوئے بھی اتنی سنگین صورتحال میں بھی فرخندہ کی بات برداشت نہ کر سکا۔ ارے واہ شامیر، تمہیں تو آج بھی اپنی بیوی کی بہت پرواہ ہے۔ پھر اس دن ڈرامہ کیوں کر رہے تھے کہ تم اسے اس گھر میں رکھنا نہیں چاہتے؟ فرخندہ غصے سے بولی۔ آپا، اس ٹائم میرے خیال سے آپ میرال نامہ بند کر کے لائبہ کی طرف توجہ دیں۔ شامیر دبے انداز میں بولا۔ شامیر، میں کہہ رہی ہوں یہ سب میرال کی وجہ سے ہوا ہے۔ لائبہ آج کل 24 گھنٹے میرال کے پاس گھسی رہتی ہے۔ یقیناً اسی نے کوئی پٹی پڑھائی ہوگی، ورنہ لائبہ تو بہت معصوم ہے۔ اپنا گھر تو بس نہیں رہا میرال سے، اس لیے لائبہ کو بھی برباد کر رہی ہے۔ آخر میرال ایک کریکٹر لیس لڑکی جو ہے۔ بس آپا، لائبہ اور شامیر ایک آواز میں چیخے تھے۔ بس آپا، آپ ایک لفظ اور نہیں بولیں گی، شامیر نے سرد انداز میں وارن کیا۔ کیوں نہ بولوں؟ جب تم اسے بیلٹ سے مار کر بدکاری کا الزام لگا کر گھر سے نکال سکتے ہو تو مجھے کیوں نہیں اجازت کہنے کی؟ شامیر نے نظریں اٹھا کر میرال کو دیکھا جو روتے ہوئے شامیر کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر کا دل کٹ کر رہ گیا جیسے۔ آپا، میرے اور میرال کے بیچ میں جو کچھ ہوا وہ میرا اور میرال کا معاملہ تھا۔ اگر آئندہ کے بعد آپ نے میرال کو یہ لفظ بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا آپ سے کوئی رشتہ ہے۔ شامیر سرد اور سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ بس کریں آپ دونوں، بس کر دیں آپ دونوں، خدا کے لیے۔ لائبہ روتے ہوئے صوفے سے اٹھی۔ بس کر دیں بھابھی کو یوں ذلیل کرنا۔ بھائی، آج آپ کو کیوں یہ لفظ برا لگ رہا ہے بھابھی کے لیے؟ بھائی، جب میاں بیوی کی بات بیڈ روم سے نکل کر باہر آتی ہے نا تو ہر کسی کی زبان پر پھر سر عام تذکرہ ہوتا ہے۔ لائبہ صوفے سے اٹھتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ اور کیا کہا فرخندہ آپا آپ نے؟ بھابھی کو بد کردار کہا؟ بد کردار آپ کی بہن ہے۔ سب سے پہلے اپنی بہن کو بد کردار بولیں، جو سر عام ہوٹل کے ایک کمرے میں ایک لڑکے کو ملنے گئی تھی۔ اگر آج بھابھی نہ ہوتی تو آپ میں سے کوئی بھی دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ لائبہ، ہوش میں تو ہو تم؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شامیر چیخا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں بھائی۔ لائبہ پلیز، میرال نے آگے بڑھ کر لائبہ کو روکنا چاہا۔ بس بھابھی، آج آپ مجھے نہیں روکیں گی۔ آپ کو جاننا ہے نا کہ میں نے نکاح سے کیوں انکار کیا، تو سنیں۔ جس لڑکے نے مجھے ٹریپ کیا اور مجھ سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے مجھے دھوکہ دے کر ہوٹل کے روم میں بلایا، وہ لڑکا باقر ملک، داؤد ملک کا چھوٹا بھائی نکلا۔ اسٹیج پر ہی آج میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ملک سے باہر تھا، آج ہی وہ آیا تھا۔ وہ جس طرح خباثت سے مجھے دیکھ رہا تھا بھائی، میں ساری زندگی کے لیے اس سے بلیک میل نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے مجھے جو صحیح لگا میں نے وہی کیا۔ لائبہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شامل لائبہ کو دیکھ کر خود پر ضبط کرتا دور کھڑا رہا۔ لائبہ نے روتے ہوئے سر اٹھایا تھا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے باقر نے نکاح کرنے کے لیے ہوٹل کے کمرے میں بلایا تھا، وہاں پر مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو اس دوران بھابھی آئی تھی اس ہوٹل کے کمرے میں۔ انہوں نے باقر سے میری عزت بچائی، ورنہ پتہ نہیں باقر کیا کرتا۔ وہ میری عزت کے ساتھ کھیل کر مجھے بلیک میل بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کمرے میں کیمرے لگائے ہوئے تھے۔ لائبہ، شامیر لائبہ پر چیخا۔ لائبہ کی باتوں پر اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر سکا اور ایک دم لائبہ پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر شامیر نے
اپنا ہاتھ ہوا میں ہی معلق کر لیا تھا۔ شامیر نے اپنا ہاتھ پہلو میں گرا کر اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور ضبط سے شامیر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ لائبہ ایک دم ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میرال منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ لائبہ بھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ فرخندہ لائبہ کے انکشافات پر حیران تھی۔ تم دونوں بس اتنا بتا دو، تم لوگوں کی زندگی میں میری اہمیت ہے کہ نہیں؟ شامیر چیخا۔ لائبہ تم نے اتنا سب کچھ کر لیا، مجھے بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا۔ اگر تم کسی کو پسند کرتی تھی مجھ سے ذکر تو کرتی تم۔ مجھے بنا بتائے نکاح کے لیے چلی گئی، اور میرال میں مر گیا تھا کیا جو تم نے مجھے بنا انفارم کیے اکیلی لائبہ کو بچانے چل پڑی؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو؟ شامیر دھاڑتے ہوئے بولا۔ میرال تھر تھر کانپنے لگی۔ جی تو کر رہا ہے خود کو شوٹ کر لوں۔ میری بیوی اور بہن اس خبیث کے کمرے میں تھیں۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے اس کی خبر ہی نہیں۔ شامیر میرال اور لائبہ پر قہر بھری نظر ڈالتا ہوا باہر نکل گیا۔ شامیر غصے سے گھر سے نکل کر اتنی رات کو اپنے آفس آ گیا تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھے سیٹ سے ٹیک لگائے سگریٹ پیتے اپنے اشتعال پر قابو پا رہا تھا، مگر بے چینی غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ لائبہ چھوٹی سی تھی جب شامیر کے والدین ایک کار میں ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ شامیر نے لائبہ کی ہر خواہش پوری کی، کبھی اسے ڈانٹا تک نہیں، اور لائبہ اس پر اعتبار تک نہ کر سکی۔ میرال جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہے، کیسے اسے بنا بتائے اس خبیث انسان کے روم میں چلی گئی؟ اگر وہ اسے بتاتی تو اس معاملے کو خود ہی ہینڈل کر لیتا، بلکہ ابھی تک اس پاکر کا کام تمام کر دیتا، مگر میرال نے اسے بتانا ضروری نہ سمجھا۔ اگر اس دن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، اگر میرال کو بھی وہ کوئی نقصان پہنچا دیتا تو؟ شامیر نے زوردار مکہ ٹیبل پر مارا۔ افسوس میری بیوی اور بہن مجھ پر اعتبار ہی نہ کر سکی۔ شامیر نے اب کی بار اپنے ہاتھ کے مکے کی پشت کو اپنے ماتھے پر مارا تھا۔ کنپٹیاں ایک دم سلگنے لگی تھی۔ میرال پر کوئی بری نظر ڈالے وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ جو لائبہ کو ٹریپ کر سکتا ہے اس نے میرال کو بھی دیکھ کر اپنی رال تو ضرور ٹپکائی ہوگی۔ شامیر کی آنکھیں لہو رنگ چھلکانے لگی تھیں، رگوں میں خون جیسے ابلنے لگا تھا۔ شامیر نے اپنے عزیز جان دوست ایس پی شاہد خان کو کال ملائی تھی اور اسے باقر ملک کو اریسٹ کر کے اس کے کالے کرتوت سمیت میڈیا کے سامنے پیش کرنے کو کہا۔ لیکن شامیر وہ ملک مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ شاہد خان پریشان ہوا تھا۔ دیکھو شاہد، یہ کام ہونا چاہیے، اس کے خلاف ثبوت میں تمہیں دوں گا، اور یہ ثبوت میڈیا کو پیش کرنے ہیں۔ تم نے بس اسے جیل سے نکلنے نہیں دینا۔ ملک مرتضیٰ کو اور اس کے بیٹے کو میں میڈیا کے ذریعے اتنا بدنام کرواؤں گا کہ اسے اپنی وزارت چھوڑنی پڑے گی، اور باقر کے کھاتے میں 2-3 قتل بھی ڈال دو۔ یہ کام تم آسانی سے کر سکتے ہو، یہ کام ہونا چاہیے۔ شامیر نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کے بعد اپنے خاص بندے کو کال ملائی تھی۔ مجھے باقر مرتضیٰ کل تک اپنے فارم ہاؤس میں چاہیے۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کر لانا ہے، اسے پتہ نہ چلے کہ اسے اغوا کرنے والا کون ہے۔ شامیر اسے حکم دیتا فون بند کر چکا تھا۔ باقر نے اس کی بیوی اور بہن پر بری نظر ڈالی تھی، آخر جیل جانے سے پہلے اسے اچھی طرح حساب بھی چکانا تھا۔ شامیر نے سگریٹ سلگا کر منہ کو لگایا تھا۔